بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ آج بولتا کشمیر عمران عباسی کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ ڈی ایف سی جناب الیاس حسین شاہ صاحب، جو ابھی حال ہی میں سالیاں چوکی سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ پولیس میں انہوں نے بہت عرصہ جو ہے سروس کی ہے، تو ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے ناظرین پوری دنیا میں ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان تک جو لوگوں کے احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ ہم عوام تک لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے الیاس شاہ صاحب آپ سے پوچھیں گے، آپ نے پولیس کے اندر ڈیوٹی کی، آپ بہت عرصہ تک یہاں پہ سروس کرتے رہے، تو آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ پولیس کے اندر آپ کو ڈیوٹی کے دوران کیا مشکلات پیش آئیں، کس طرح سے آپ نے ڈیل کیا، کس طرح سے آپ نے وہاں پہ وقت گزارا، تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل سکے کہ پولیس والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے پولیس کی جو ڈیوٹی ہے یہ عوام کے محفوظ ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اس طرح سے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کو انصاف دلانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ جناب عمران بھائی، میں محکمہ پولیس میں 38 سال 1 ماہ اور کچھ دن رہنے کے بعد 15 تاریخ کو میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، اور سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ کو کیا مشکلات گزری اس عرصے کے دوران۔ تو یقیناً میں جب محکمہ پولیس کے اندر بھرتی ہوا تو وہ 654 روپے پہ بھرتی ہوا تھا، اور میرے 1 ماہ کی تنخواہ 654 روپے میں میرا کھانا، یونیفارم اور کپڑے وغیرہ اور یہاں تک کہ بوٹ پالش تک اسی 654 روپے میں تھی، اور اس طرح میں تقریباً 2 سال تک 654 روپے پہ گزارا کرتا رہا۔ پھر میری تنخواہ 900 تک پہنچ گئی، اور اس طرح ہر سال کے بعد ایک ایگریمنٹ لگنے کے بعد آہستہ آہستہ میری تنخواہ میں اضافہ ہوا۔ یہاں تک کہ تکلیفات کا ذکر ہے، وہ یہ عرض کر دوں کہ ہمارے محکمے کے اندر کوئی سہولت میسر نہیں ہے، نہ تو کسی ملازم کو کسی جگہ بھیجا جائے تو نہ اس کے لیے کوئی ٹی اے ڈی اے ہے، نہ اس کے پاس کوئی گاڑی ہے، نہ اس کے لیے کوئی موٹر سائیکل ہے، بلکہ محکمہ کے جو سینئر افسر ہوتے ہیں ان کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، وہ اس کو اپنی تنخواہ سے ہی گاڑی بک کر کے اپنی منزل پہ پہنچنا پڑے۔ سب سے بڑا مشکل تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے محکمے کے اندر جو 24 گھنٹے کے ملازم ہیں، اسی طریقے سے آرمی کے اندر ہیں، لیکن پولیس کو وہ صورتیں میسر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پولیس کے پاس کوئی کھانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، پولیس کے پاس رہائش کا اس طرح کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ پولیس کی ڈپٹی میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھا نہیں جاتا، رات 12 بجے بھی اٹھا کر اس کو بھیج دیا جاتا ہے کہ جہاں ایمرجنسی ہوگی، لیکن سہولت کے اعتبار سے پولیس کے پاس کوئی سہولت میسر نہیں۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ کوئی اس طرح کا کوئی دلچسپ واقعہ آپ بتائیں، کسی آپ مجرم کو پکڑنے گئے ہوں اور پھر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح دلچسپ واقعہ ہوا، مشکلات پیش آئی، کوئی آپ زندگی میں ہوتے ہیں بے شمار واقعہ، لیکن کچھ ایسا بھی ہوتا ہے واقعہ کہ جو ہمیشہ زندگی بھر بندہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ کوئی اس طرح کا واقعہ اگر ہو تو وہ بھی ہمارے ناظرین تک شیئر کریں۔ آپ اگر کسی جگہ پہ آپ نے ریڈ کیا ہو، وہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا یا پھر آپ کامیاب ہو گیا ہیں، کس طرح سے؟ جی، میں اس طرح کی تو میرے 38 سال میں بہت سے واقعے ہیں، لیکن ایک مختصر واقعہ بیان کر دوں۔ ڈیر سکندرآباد سے مہتاب عباسی صاحب کا ایک موٹر سائیکل چوری ہو گیا، اور چور جو تھا وہ پاسچھیوڑ کا رہنے والا تھا۔ تو ہم سالیں چوکی پہ تعینات تھے، تو اس دوران اچانک رات کو پیغام ملا کہ چور راولپنڈی میں کسی کمرے میں سویا ہوا ہے۔ تو پھر ہمیں جب یہ پتہ چلا تو ہمارے پاس مسل اور رانڈ جو تھا وہ بھی دیرکوٹ تھانے میں پڑا ہوا تھا، لیکن مہتاب کی طرف سے یہ تھا کہ اگر اسی وقت آپ راولپنڈی نہیں جائیں گے تو ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بغیر مسل کے اور بغیر وارنٹ کے ہم راولپنڈی چلے گئے۔ میرے ساتھ راجہ عارف صاحب بھی ساتھ تھے، لیکن میں زیادہ کوشش کر رہا تھا کہ جانا ہی جانا ہے۔ عارف صاحب اس پہ مطمئن نہیں تھے کہ جب ہمارے پاس مسل اور وارنٹ نہیں ہے تو ہم نہیں جائیں گے۔ خیر، میں مختصر بتاتے ہوئے کہ ہم مہتاب صاحب کے ساتھ راولپنڈی پہنچ گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو راولپنڈی میں تو چور جو ہے ایک کمپنی کی بلڈنگ تھی اس کے اندر تھا، اور بعد بہت بڑا گیٹ تھا، اس کے اوپر جو ہے شیشہ وغیرہ لگا ہوا تھا دیواروں پہ، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ وہاں سے دیوار پہ چھلانگ لگا کے ہم تینوں آدمی اندر گئے، تو وہاں جا کر دیکھا کہ 14 آدمی سوئے ہوئے ہیں، اور 14 آدمی میں اب ہم 2-3 آدمی ہیں۔ تو ہم نے یہ کیا کہ میں آرام سے چور کے ساتھ جا کر لیٹ گیا،
اور آہستہ آہستہ میں نے ہاتھ کڑی کو سیدھا کیا اور چور سویا رہا، میں ہاتھ کڑی کو سیدھا کر کے اس کو ہاتھ کڑی ایک ہاتھ کی لگائی، اسے نہیں پتہ چل سکا۔ جب دوسرے ہاتھ پہ لگانے لگا، بالکل لگا ہی چکا تھا تو وہ جاگ گیا۔ جب تک اتنے میں یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ فائر نہیں کرنا، ہم نے شور ڈال دیا کہ فائر نہیں کرنا ہے، تو جو اس کے ساتھ 14 آدمی لیٹے ہوئے تھے وہ ڈر کر وہاں بستر میں چلے گئے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ باہر نکلے، اس کو گھسیٹ کر لایا، پھر وہاں سے ہم نے دروازے کا دراز بند کیا اور پھر اسی دیوار سے ہم جو ہے چھلانگ لگا کر جہاں کانچ وغیرہ اور تاریں لگی ہوئی تھی، ہمارے ہاتھ بھی زخمی ہوئے، پاؤں بھی زخمی ہوئے، لیکن ملزم کو ہم لے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب سالیاں چوکی پہ پہنچایا تو اس کے بعد دوران تفتیش اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل باغ ہنڈا باڑی کھڑا ہے، وہاں سے جا کر ہم نے پھر ہنڈا باڑی سے وہاں موٹر سائیکل برآمد کیا۔ اس کے علاوہ بھی اس سے 2 موٹر سائیکل مزید برآمد کیے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ بازار کی چوریوں کی حد تک جس محنت سے میں نے ملزموں کو گرفتار کروایا تھا وہ تاریخ گواہ ہے۔ تو بہرحال میں نے ہمیشہ اپنی ڈپٹی سے، اپنی نوکری سے محبت و خلوص سے میں نے کام کیا اور پبلک میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک چیز میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی آپ کے حوالے سے کہ آپ نے کبھی وردی نہیں لگائی۔ ایک دفعہ کسی نے فوٹو ڈالا کہ پہلی دفعہ ہم نے الیاس شاہ صاحب وردی میں دیکھیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کوئی خاص وجہ تھی یا آپ کی ڈیوٹی میں یہ تھا کہ آپ وردی نہیں لگائیں گے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، یہ کیا وجہ تھی؟ میں چونکہ اکثر باغ سٹی میں بھی چونکہ سالیاں تھانہ دیرکوٹ میں بطور ڈی ایف سی ڈپٹی کرتا رہا، اور ڈی ایف سی جو آدمی ڈپٹی کرتا ہے وہ جو ہے یونیفارم نہیں پہنتا، بلکہ وہ ہے کہ اس کی ہم نے آپ کو کبھی بغیر ڈی ایف سی کے بھی ہم نے وردی میں آپ کو نہیں دیکھا۔ ہمیں تو آج تھوڑا عرصہ پہلے پتہ چلا آپ پولیس میں تھے، پتہ نہیں پھر یہ کیا وجہ تھی؟ میں چونکہ 24 گھنٹے کا ملازم تھا تو 24 گھنٹے پھر ڈی ایف سی ہی رہتا تھا، تو ظاہر ہے جو ڈی ایف سی ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر پھر یونیفارم نہیں ڈالتا ہے۔ تو جب میں عام ڈپٹی پہ ہوں پھر بھی میرا تعلق اور واسطہ ایسا تھا کہ جو میں نے جو کام یونیفارم میں کرنا تھا وہ بغیر یونیفارم کے بھی کر لیتا تھا۔ میرے اپنا ایک اسسو کو تعلقات ہے جس کی بنا پر میں نے یونیفارم کبھی نہیں ڈالی۔ ایک سوال جو بڑا اہم ہے، وہ بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ غربی باغ کے اندر کتنی ڈیوٹی کی، یہ بتائیں کتنا یہاں پہ آپ نے سروس کی، کیونکہ آگے پیچھے آپ شاید رہے ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ کرائم ریشو زیادہ کون سا رہا؟ آپ ہمارے لوگوں کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کے لوگ زیادہ ہیں؟ تعداد کتنے لوگوں کی جو ہے وہ کرائم میں ملوث ہے، یا پھر جھگڑوں کے کیس ہیں، دیگر کیس ہوں گے؟ آپ ان لوگوں باقی ضلعوں سے کس طرح سے دیکھتے ہیں غربی باغ کے لوگوں کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تحصیل دیرکوٹ کے اندر بچے اور بوڑھے جوان سب کو جانتا ہوں۔ جہاں تک جرائم کی پوزیشن ہے، ہمارے ہاں جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں تحصیل دیرکوٹ کے اندر، لیکن پبلک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سیاسی جلسہ جلوس ہو یا سیاسی اختلافات ہوں، جہاں کہیں روڈ بند ہو جائے، وہ اس کو بھی جرم سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر ہو گئی، اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، یہ جرم ہے۔ تو یہ جرم نہیں ہوتے ہیں، یہ سیاسی جرم ہوتے ہیں، اس کی نوعیت نے۔ یہاں تک ہمارے تحصیل دیرکوٹ میں قتل کا معاملہ ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے چوری، ڈکیتی، دیگر جرائم میں بھی بہت حد تک ضلع باغ میں بالخصوص تحصیل دیرکوٹ میں اندر بہت کم جرائم ہیں۔ ڈسٹرکٹ پونچھ کا اگر مقابلہ کیا جائے تو تحصیل دیرکوٹ میں نہ ہونے کے برابر، اس کے مقابلے میں وہ 100% اور یہاں 5% بھی تحصیل دیرکوٹ کے اندر جرائم نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہاں پہ جرائم کم ہیں؟ صحیح بات جو اصل حقائق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تحصیل دیرکوٹ ہے، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ تحصیل دیرکوٹ آزاد کشمیر میں تحصیل دیرکوٹ بعض جگہ ہے کہ جہاں پر سیاست بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور یہاں بہت زیادہ سیاسی لیڈر پیدا ہوئے، کوئی دنیا سے چل بسے اور کوئی بھی زندہ ہیں، اور کچھ لوگ عائدہ سیاست کے لیے میدان میں موجود ہیں، اور وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب موقع ملے گا کہ ہم بھی اپنا لوہا منوا لیں۔ اس اعتبار سے جب سیاسی شعور زیادہ آ جائے، اور پھر دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی ادارے بہت زیادہ ہیں، بالخصوص پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، سرکاری ہیں، اس کی وجہ سے آج کل تعلیم کی بنیاد پر جو ہے اب جرائم میں کمی آ گئی ہے اور جرم نہیں ہوتا۔ اچھا، اب جو بڑا اہم سوال وہ یہ ہے کہ آپ نے دوران سروس بہت سارے جو ہے وہ فلاحی کاموں میں حصہ لیا۔ آپ کے علاقہ بھی بہت زیادہ پسماندہ ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، تو ہم لوگوں کے مسائل کے اوپر بات بھی کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے علاقے میں یہ ہے کہ حکومت اس طرح سے کام نہیں کر پاتی ہے جس طرح سے مہیا حضرات یا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، جس طرح سے لوگوں نے روڈیں اس وقت نکالی، یہ غربی باغ نہیں بلکہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں بھی
پاکستان میں دیکھا جائے بہت کم ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ اپنی مدد کے تحت کام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ حکومت کا ہی کام ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے جو پروجیکٹ وغیرہ کیے دوران سروس بھی اور ابھی بھی آپ لگاتار لگے ہوئے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں عمران بھائی عرض کر دوں کہ محکمہ پولیس کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ محکمہ کے اندر حاضر سروس رہ کر میں نے 4 کلومیٹر روڈ اپنی مدد آپ جس پہ اس کچی روڈ پہ ایک کھوتا جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، اس روڈ پہ میں نے اس کو 14 فٹ کروا کر مشین لگوا کر اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ اس پہ مکمل 4 کلومیٹر سولنگ کروائی. بدقسمتی سے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ چلا گیا ایک ایسی جماعت کے پاس کہ جہاں پہ ہم نے دروازہ ایک رکھ دیا وہ غازی آباد کا. میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سردار عتیق نے چڑالہ سے لے کر کاٹھواڑ والوں کو روڈ دی. اور اس کے علاوہ جو میں اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سردار عتیق صاحب کو آج تک یہ علم نہیں ہے کہ غازی آباد سے 2 روڈیں ایک ہی وقت میں ایک جگہ سے نکلتی ہیں اور دونوں روڈیں ایک ہی جگہ پر جا کر ملاپ ہوتا ہے. ایک بشارت شہید روڈ ہے اور دوسری وہ روڈ ہے جو غازی آباد سے نکل کر براستہ تنیلاں کاٹھواڑ جنڈی سیداں کچھل مورن سے گزرتی ہوئی یہ ڈواں کھیتر اللہ چمبا رنجالی سے ہوتی ہوئی کونالی اور سیری بونڈی سے جا کر لگتی ہے اور کوالا مناسا جا کر یہ دونوں بشارت شہید روڈ اور یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں. ان کا سفر اتنا ایک جیسا ہے. لیکن سردار عتیق صاحب نے جب ہم نے دیکھا کہ سن 1947 میں بھی ہم اسی طرح ہیں، آج بھی اسی طرح ہیں، تو یہ روڈ کرنے کے لیے ہماری تیار نہیں ہیں. بہت علی جعفری روڈ پروجیکٹ کاٹھواڑ سے جنڈی سیداں میں نے بہت فریاد کی اور ہر جگہ پہ جا کر میں نے دستک بھی دی. میں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کچھ روڈ دے دیں، لیکن ہمیں جب بھی 6 ماہ کے بعد بجٹ آتا ہے روڈوں کے لیے تو ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے. تو میں نے یہ سمجھا کہ میری ماں بہن بیٹیاں جو ہے کہ ان کی زندگی اسی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اور جنڈی سیدوں میں کئی اموات ہو چکی کہ ہم گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم چڑالے تک نہ پہنچ سکے جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. تو میں نے فیصلہ کیا کہ 4 کلومیٹر اپنی مدد آپ روڈ بنائی جائے. الحمدللہ جو 4 کلومیٹر روڈ میں نے بنائی اس کے اندر پہلے سولنگ کروائی جس پر آپ بھی جا چکے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ عنصر عباسی صاحب بھی دیکھ چکے ہیں، اس روڈ پہ گئے تو اس میں اب مہران جاتی ہے اس روڈ پہ اور الحمدللہ میری ایک خواہش یہ پوری ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک جامع مسجد، میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ تحصیل دیرکوٹ کے اندر اس طرح کی کوئی جامع مسجد نہیں ہے جو ہم نے جنڈی سیدوں تقریباً 21 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ہم نے بنائی، جس سے ہم نے گورنمنٹ سے کوئی پیسہ اس کا نہیں لیا. اس کے علاوہ ہمارے 2 ٹینک جو ہیں 15x15 کے وہ زیر تعمیر ہیں، انشاءاللہ 5-7 دن کے اندر وہ بھی تکمیل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ میں عمران بھائی یقیناً آپ سے یہ کہوں گا، میرا جو اہم منصوبہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، میں نے محکمہ پولیس میں کوئی عہدہ نہیں لیا. میں پڑھا لکھا آدمی تھا. میں اس دور میں جب قاعدے اور پہلی والے کو کانسٹیبل لیا جاتا تھا، میں اس وقت میٹرک تھا جب میں کانسٹیبل بھرتی ہوا. لیکن میں آج یہ عرض کر دوں کہ میں یہ جذبہ لے کر محکمے سے ریٹائر ہوا ہوں کہ میں انشاءاللہ ایک ہسپتال بنانا چاہتا ہوں اور وہ ہسپتال وہ ہوگا جو تحصیل دیرکوٹ کے اندر اس طرح کا ہسپتال انشاءاللہ نہیں ہوگا. اس کے لیے میں نے اپنی حاضر سروس رہتے ہوئے منصوبہ شروع کر دیا تھا اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا افتتاح بھی ہوگا. میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر میری آواز سردار عتیق صاحب سن رہے ہیں تو خدا را سردار عتیق صاحب کا روزے کے مجاہد اول تو دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد آپ نے بھی جانا ہے. تو خدا را ہماری جو روڈ ہے وہ یہ ہے کہ غازی آباد سے جو جا کر کوالا جا کر ملتی ہے، جو براستہ تنیلاں جنڈی سیدوں سے ہوتے ہوئے، خدا را آپ یہ کریں کہ اس کو پختہ کروا لیں. اگر نہیں کروا سکتے تو آپ یہ ہیں کہ آپ MLA شپ سے یہ کر دیں کہ چھٹی کر دیں تاکہ ہمارا کوئی اور لیڈر سامنے آئے جسے اس علاقے کی زمینی حقائق کے بارے میں علم ہو کہ کون آدمی کس مصیبت میں ہے تاکہ وہ ہمارے کام کر سکے. آپ ہمارے لیے بوجھ ہیں اور ہم آپ کے لیے بوجھ ہیں. اس لیے میں عرض کروں گا کہ خدا را اگر ہو ہمارا کوئی اور منصوبہ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں مانگتے ہیں. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے جو ڈوکے ہیں وہ جنڈی سیداں کچھل مورین داغ بیگ کے اندر کوئی پرائمری اسکول نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہسپتال نہیں ہے، ہماری کوئی پکی روڈ نہیں ہے. اور 47 سے لے کر ہم اس عذاب پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ 5 سال کے بعد جب الیکشن آتا ہے تو ہمیں ایک وہ بکس ملتا ہے، اس کے اندر ہم ووٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد 5 سال کا پیریڈ آتا ہے، اس دوران ہمارا 1 روپے کا کام نہیں ہوتا. تو میں پھر عرض کروں گا
سردار عتیق صاحب سے کہ خدا را ہمارا کاٹھوار سے جنڈی سیداں یہ 4 کلومیٹر جو ہم نے اپنی مدد آپ سولنگ کی، اسی پہ ہمیں اس روڈ کو، اس سولنگ کو شامل کر کے آپ اسے کالی کر کے دے دیں تاکہ ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی آرام سے سکون سے چیڑالہ بازار تک آ سکیں۔ بہت شکریہ۔ آخری بس مختصر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ آخری پیغام یہ ہے کہ میں چونکہ باضابطہ طور پر انشاءاللہ سیاست میں نے قدم رکھا ہے اور میں سیاست میں حصہ لوں گا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں گیل پونہ وارڈ سے تعلق رکھتا ہوں، تمام لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو لوکل کونسل کے حوالے سے ہم آپ کے مقابلے میں کوئی آدمی کھڑا نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ میرا الیکشن لڑنے کا پروگرام نہیں ہے، میں الیکشن لڑ کر میں بھی اس طرح ہو جاؤں گا کہ جس طرح لوگ دوسروں کو گالی دے رہے ہیں آج جو کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کا نام نہیں لے رہا ہوں جن کے صبح شام گالیاں جن کو ملتی ہیں، جو لوگوں کے کام نہیں کرتے ہیں ووٹ لے کے۔ تو میں گالی نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ دیں، میں اپنی طرف سے فلاحی کام کرتا رہوں گا۔ جو بنیادی میرا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اسپتال کا ہے اور سڑک کا ہے، یہ دونوں کام میں خود کروں گا۔ اور انشاءاللہ اگر عتیق صاحب نے یہ روڈ پختہ نہ کی تو آنے والا جو 5 سال ہوگا وہ عتیق صاحب کے لیے بھی مشکلات ہوگی۔ اور بس میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ امید ہے کہ حکام بالا کے نوٹس میں یہ بات آئی ہوگی کہ کاٹھوار سے جنڈے سیداں۔ اور پھر ایک اور بات آخری جو رہ گئی عمران بھائی، وہ یہ ہے کہ غازی آباد سے لے کے بشارت شاہی روڈ کے ساتھ جو یہ روڈ تنیلوں والی روڈ ملتی ہے، اس پہ 1 لاکھ آبادی ہے اور 1 لاکھ آبادی جو ہے اس وقت محروم ہے پختہ روڈ سے۔ اور جہاں سے مجاہد اول نے اور سردار عتیق صاحب نے رؤوف صاحب کی دکان تک گھر تک تو روڈ ابتدا پکی کر لی تھی، وہ دنیا سے رؤوف صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد آگے تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں تنیلوں سے پیچھے کہیں تک پختہ ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کے منہ میں ذرا سا ریزہ سا منہ میں ڈال لینا تاکہ اس کا منہ حرکت کرتا رہے، یہ پوزیشن ہے اس روڈ کے لیے۔ اگر وہیں سے اس روڈ کو، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر اس روڈ کو بنایا جائے تو یہ ڈیفنس روڈ بھی ہے مظفر آباد کے لیے، کہ جو غازی آباد سے راستہ تنیلوں جنڈی سیداں کنال سری بونڈی جا کر ملتی ہے، یہ ڈیفنس روڈ ہے۔ لیکن سردار عتیق صاحب اس روڈ کے حوالے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ روڈ کوئی ہے بھی۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ آپ نے انٹرویو دیکھا۔ ہماری کوشش تھی کہ جو ان کے جذبات احساسات ہم نے آپ تک پہنچائے۔ پولیس کے اندر انہوں نے کیا مشکلات دیکھیں، کس طرح سے انہوں نے جو ہے مجرموں کے ساتھ ڈیل کیا، پھر اس کے بعد مسائل کے حوالے سے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے تمام طرح اپنی باتیں، دل کی باتیں جو ہمارے اس پروگرام کے اندر کی۔ ناظرین، اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو آپ نیچے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا، اور مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔